بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے پاک نام سے جو خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے سب جہانوں کا، میں آج کے اس صدائے محراب کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس صدائے محراب کو سننے والے، دیکھنے والے، یہاں پر بیٹھ کر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں تک لوگ اس کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور عطا فرمائے۔ حاضرین و ناظرین، ARYQ ٹی وی کے اس عظیم الشان اور شہرۂ آفاق پروگرام صدائے محراب کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد قاسم آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہے۔ میں آج کی اپنی اس بات کا آغاز اس بات سے کرنے لگا ہوں کہ ہمارے اس لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
مولانا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. حاضرین و ناظرین، ARYQ ٹی وی کے زیر اہتمام عظیم الشان شہرائے آفاق پروگرام صدائے محراب آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کے اندر حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے جو عنوان کا انتخاب فرمایا ہے وہ ہے دین کامل کے امتیازات. دین کامل کے امتیازات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اسی سلسلے کا تیسرا پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سماعت بھی فرما رہے ہیں. سکون قلب پریشاں کو بے حساب ملا، سکون قلب پریشاں کو بے حساب ملا، جہاں میں نام محمد ہی لاجواب ملا. جہاں میں نام محمد ہی لاجواب ملا. تھے گرد راہ مدینے میں چاند اور تارے، تھے گرد راہ مدینے میں چاند اور تارے، رہے رسول کا ہر ذرہ آفتاب ملا. حاضرین و ناظرین، میں کراچی سے آئے ہوئے عظیم الشان مہمان الحاج محمود الحسن اشرفی کو دعوت دینے سے قبل اپنی حاضری آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے گا. انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پیکر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں. انبیاء میں عدیم النظیر آپ ہیں، زیست پیکر ہے اس کا ضمیر آپ ہیں. سرور کائنات آپ کی ذات ہے، بے نیاز سپاہ و سریر آپ ہیں. آپ ہیں خیر و برکت کی باد خنک، آپ ہیں خیر و برکت کی باد خنک، جود و رحمت کا ابر مطیر آپ ہیں. روشنی جس کی مدھم نہ ہوگی کبھی، وہ ہدایت کا مہر منیر آپ ہیں. وہ ہدایت کا مہر منیر آپ ہیں. یہ حریص علیکم کی تفسیر ہے، یہ حریص علیکم کی تفسیر ہے. مفلسوں بے کسوں کے نصیر آپ ہیں. میں کسی بھیڑ میں بھی اکیلا نہیں، میں کسی بھیڑ میں بھی اکیلا نہیں. ہر قدم پر میرے دستگیر آپ ہیں، ہر قدم پر میرے دستگیر آپ ہیں. اور کیا ہی خوبصورت مقطع کہا طائب صاحب نے. یہ عنایت بھی طائب کوئی کم نہیں، یہ عنایت بھی طائب کوئی کم نہیں. اس دکھی روح کے ہم سفیر آپ ہیں. میں دعوت نعت دے رہا ہوں محترم جناب الحاج محمود الحسن اشرفی صاحب. آپ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ ملک پاکستان کے اندر بہت سی اہم محافل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں. آج بھی کراچی سے آپ تشریف فرما ہوئے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیے اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه.
حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آج کی یہ محفل جو ہے میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے تمام اہم محفلوں کے اندر، کیونکہ یہاں پہ سعادات کرام جلوہ افروز ہیں، جلوہ فرما ہیں، اور میں جن سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہوں، جو میری یادوں میں رہتے ہیں. حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ کی شخصیت اتنی پیاری ہے کہ مجھے روزانہ آپ کی یاد آتی ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم رکھے اور ہمیں آپ سے خوب اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مل کر جذبے کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصالہ، حسنت جميع خصالہ. صلوا عليه وآله صلوا. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. مجھے خوب جان لے منزلے یہ شکستہ پا کوئی اور ہے. صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ. من تذكر جيران بذي سلام، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. الحمد لله منشي الخلق من عدمي، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی
عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر کو سارا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم پری پہ کر نگار سر وقت لالا رخسارے سراپا فتح دل بود شب جائے کہ منبودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کہ منبودم مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفى المرتضى حسنین بی بی فاطمہ والآل وصحبی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والكرم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ
کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے دوریوں حاضری میں ایک بات مشترک ہے کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں یہ روشنی سی کیا
خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی یہ محسوس ہو رہا ہے روضے کے سامنے ہوں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر ان کے ٹکڑوں سے احساس پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کون والی ہے کس کا گدا ہوں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے
جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی بن کہے ہی میری لاج رکھ لو بن کہے ہی میری لاج رکھ عظیم الشان پروگرام صدائے محراب، آج کا عنوان علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دین کامل کے امتیازات کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ بڑی ہی خوبصورت انداز میں محترم جناب الحاج محمود حسن اشرفی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت سما انہوں نے باندھا۔ آئیے اب ایک ایسی آواز سنتے ہیں جن کا شخصی اور دعوتی مرقع یہ رہتا ہے۔ میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ اب ہم ایک ایسی آواز سنتے ہیں جن کا شخصی اور دعوتی مرقع یہ رہتا ہے، تیرے ضمیر کو تیرے خلاف میں نے کیا، تیرے ضمیر کو تیرے خلاف میں نے کیا، گناہ تجھ سے ہوا اعتراف میں نے کیا، گناہ تجھ سے ہوا اعتراف میں نے کیا، خلوص دل سے جو تنقید کی گئی مجھ پر، خلوص دل سے جو تنقید کی گئی مجھ پر، تو اپنی رائے سے بھی اختلاف میں نے کیا، تیری غبار سی آنکھوں میں کوئی شکل نہ تھی، تیری غبار سی آنکھوں میں کوئی شکل نہ تھی، سمجھ کے آئینہ پتھر کو صاف میں نے کیا، سمجھ کے آئینہ پتھر کو صاف میں نے کیا، زبان لمس بھی ہوتی ہے گفتگو کے لیے، زبان لمس بھی ہوتی ہے گفتگو کے لیے، تیرے سکوت پہ یہ انکشاف میں نے کیا، تیرے سکوت پہ یہ انکشاف میں نے کیا، پروں کی دھار سے کاٹیں بلندیوں کی رگیں، پروں کی دھار سے کاٹیں بلندیوں کی رگیں، چٹان جیسی فضا میں شگاف میں نے کیا، چٹان جیسی فضا میں شگاف میں نے کیا۔ حاضرین و ناظرین، ARYQ ٹی وی کے زیر اہتمام عظیم الشان پروگرام صدائے محراب، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عظیم الشان پروگرام کے اندر اس وقت ہو گیا ہے عظیم الشان گفتگو کا، اور اس گفتگو کا عنوان میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ دین کامل کے امتیازات حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی آپ سے خطاب فرما رہے ہیں۔ میں قبلہ شاہ جی کی بارگاہ میں انتہائی مؤدبانہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور اپنی محبت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دعوت دے رہا ہوں۔ قبلہ شاہ جی اس وقت آپ سب سے بھی اور پوری دنیا کے اندر جو ناظرین ARYQ ٹی وی کی یہ نشریات دیکھ رہے ہیں ان سب سے مخاطب ہو رہے ہیں حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی فرض حسن التعلیم والادب علی الآباء والامہات، والصلاة والسلام علی سید الامجاد والاشراف والتابعین والاصحاب والسادات، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان
محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حدرا نخرج منه حبا متراكبا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آل محبت، آل ذوق اور اہل طلب و سلوک، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں آپ کی حاضری کو بھی سلام، اور اے آر وائی کیور ٹی وی کے حوالے سے دور و نزدیک سے سننے والے آل محبت کو بھی سلام سپاس۔ ہمارا عنوان جس پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں وہ دین مبین کے امتیازات ہیں۔ ظاہر ہے دین مبین سے مراد اسلام ہے، جس کی طرف جمیع انسانیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اور ان کے لیے تزکیہ نفوس کا اہتمام کیا۔ سامعین، ناظرین، کسی مذہب یا کسی دین کی کاغذی حیثیت تاریخ میں اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی دین کے احکام اور معمولات پر عمل سے انسانی حلقوں میں نتائج اور ثمرات کیسے پیدا ہوئے۔ تمدنی اور عمرانی زندگی میں اس مذہب اور اس دین نے کیا اثر چھوڑا۔ میں اپنی اور آپ سب کی آسانی کے لیے عرض کروں گا کہ قوموں کا ایک طرز فکر ہوتا ہے اور ایک طرز عمل ہوتا ہے، طرز حیات ہوتا ہے، طرز ادب ہوتا ہے، اور طرز روحانیت ہوتا ہے۔ ان کے ان شعوری اور عملی اقدامات سے، سوچوں سے
خوشبو سونگھی جاتی ہے کہ اس قوم کی تربیت کس نے کی، اور تربیت اور حسن ادب کے حوالے سے یہ لوگ کس کی صحبت میں بیٹھے، اور ان کی زندگی کی زلفوں میں کنگا کس نے کیا۔ شاید آپ کو تکلیف ہو یہ سمجھنے میں کہ طرز فکر میں اور سوچ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آج کی ایک نقد مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے جملے لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ جملے اپنی تیزی میں اتنے مؤثر ہوتے ہیں، میں نے مدینہ شریف کی گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھے ہوئے دیکھے، اور امریکہ جیسے متمدن ملک میں گیا ہوں، قاف تا کاف اللہ نے دنیا دیکھنے کا موقع دیا ہے، تو ان زبانوں کی تہذیب میں بھی چھوٹے چھوٹے جملے گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، ضد نہ کر سونیا اسی خود بھی بڑے ضدی ہوں۔ ضد نہ کر سونیا اسی خود بھی بڑے ضدی ہیں۔ آپ اس سے کیا سمجھ سکے؟ یہ طرز فکر ہے یا رد عمل ہے؟ رد عمل اور ہوتا ہے اور طرز فکر اور ہوتا ہے۔ یہ بات یقیناً کسی دماغ کی تخلیق ہوگی، اور یقیناً کسی من جلے نے یا من چلے نے یہ حروف لکھے ہوں گے، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ فکر نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کسی کو تھپڑ مارے تو دوسرا بھی اس کو تھپڑ مارے، پہلا عمل ہے، دوسرا رد عمل۔ شعور کا تعلق دراصل کسی اور چیز سے ہوتا ہے۔ شعور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ شہد کی مکھی ہے جو فضاؤں میں اڑتی ہے اور 300 پھولوں تک وہ جا کے ان کا رس چکھتی ہے اور چوستی ہے، اور پھر اس کے بنانے کی آواز آتی ہے، تو وہ آواز رد عمل نہیں ہوتا، وہ دراصل اسے اپنے مقصد کی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ اہل مذہب کہتے ہیں کہ وہ درود پڑھتی ہے، میں بھی اہل مذہب سے ہوں، ہم بھی مانتے ہیں کہ اس مکھی کے منہ میں وہ رس کبھی میٹھا نہ ہوتا اگر وہ ذات مصطفی پر درود و سلام نہ پڑھتی۔ سامعین ناظرین، اسی چیز کو میں نے واضح کرنے کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید کی ایک آیت پڑھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم
قرآن کی جنت میں جاتے ہیں اور قرآنی افکار کی خوشبوئیں سونگھتے ہیں اور لوح دل پر ان روشنیوں کو اتارتے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی انزل من السماء ماء، توحید ہے، عرفان الہی ہے، اللہ پرستی ہے، اور اللہ کو جاننے کی ایک بنیاد ہے۔ کون اللہ؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ کم و بیش کائنات کی ہر چیز کی تخلیق پانی سے ہوئی۔ پھر رب کریم نے اسی بات کو غائب سے شہود کی طرف پھیرا۔ پہلے کہا وہ اللہ، پھر کہا فَأَخْرَجْنَا، ہم نے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے سننے والا کوئی دور ہو اور اس کو آواز آئے کلام الہی کی، تو وہ اللہ کے محبوب کے سامنے آ بیٹھے، اور جس وقت سامنے بیٹھے تو پھر غیب کے صیغے ختم کر دی جائیں، پھر حاضر کا انداز شروع کر دیا جائے۔ میں خطرہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ کہیں دور نہ نکل جاؤں، کھب نہ جاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پرندے پالنے والے ہوتے ہیں، رکھنے والے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ پرندے بھی موسموں کے اعتبار سے ایک جگہ سے سفر کر کے، مائگریشن کر کے دوسری طرف جاتے ہیں۔ تو ان پرندوں کو جس وقت مانوس کیا جاتا ہے، تو جس طرح آپ کے پاسپورٹوں اور شناختی کارڈ کے اندر آج کل چپ لگا دی جاتی ہے، پرندے کے اوپر وہ لگا دی جاتی ہے اور اس پرندے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے کہ یہ کدھر سے گیا ہے، صحرا میں گیا ہے، دھوپ میں گیا ہے، پانی میں چونچ ماری ہے، پہاڑی میں گیا ہے، تو وہ سب کچھ ریکارڈنگ پرندے پالنے والوں کے پاس آ جاتی ہے۔ اس لیے کبوتر اگر منڈیر پر بیٹھے تو سادہ نہ سمجھا جائے، کبھی کبھی وہ ماہیے کا پیغام دے دیتا ہے۔ میرے خیال میں پرانے زمانے کے گیت سائنسی دور میں پھر سے ہرے ہونے لگ گئے ہیں، تازگی آنے لگ گئی ہے۔ تو وہ میں نے ایک پرندہ پال سے پوچھا کہ یہ تم انہیں مانوس کیسے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم مادہ کی آواز بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور نر کی آواز بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ وہ جس وقت آواز ریکارڈ کر لیتے ہیں تو وہ آواز جس وقت ہم پیدا کرتے ہیں تو نر کی آواز جس وقت ہم اونچی کرتے ہیں تو مادہ پاگل ہو جاتی ہے کہ میرا جوڑا کہاں ہے۔ جو میں کہنا چاہتا تھا اب سنیے کہ ایک پرندے کی آواز پر پرندے پاگل ہو جاتے ہیں، تو مصطفیٰ کی آواز پر حضور کے صحابہ کا انداز کیا ہوگا اور ان کا طرز سماحت کیا ہوگا اور کلام باری کا فیضان کیا ہوگا اور فیضان وحی کیا ہوگا اور جمالیات ہے
جب حسن حضور کی گودی میں بیٹھ کے قرآن سنتے ہوں گے تو اثر کیا ہوتا ہوگا. قرآن حکیم نے کہا فَأَحْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَحْرَجْنَا مِنْهُ حَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. ہم نے ہر چیز کی نبات، پودا اور انگوری اس پانی کے ذریعے پیدا کی، پھر اس سے ایسی ہریالی نکالی کہ ہم نے ایسے دانے تہ بتہ نکالے کہ ایک دانے کے ساتھ دوسرا دانہ جڑا ہوا ہے، اس کی بالی اور اس کا سٹا. دیکھو اب میں شعور کی طرف لاؤں. زمینوں، اس زمین میں ایک بچہ ہو 5ویں چھٹی کا، وہ ایک دانہ پکڑنے کے بعد وہ اس کو زمین میں دبائے. ایک بندہ پاس سے گزرے تو گزرنے کے بعد وہ اس سے پوچھے گا دانے کیوں ضائع کرتے ہو، اس کو کیوں مٹی میں ڈال رہے ہو، اس کو کیوں مٹی میں دبا رہے ہو. یہ وہی رد عمل والی بات ہے. دبانے والے کو بے وقوف کہا جائے یا کہنے والے کو ناداں سمجھا جائے. لیکن وہی بندے اگر کھیت میں چلے جائیں اور کسان اور دہقان اپنے ہاتھ سے وہی دانے زمین میں ڈالے اور ہل کے ساتھ ان کو زمین میں دبائے، تو کوئی آدمی اس کسان کو یہ نہیں کہے گا کہ دانے ضائع نہ کرو. اس لیے کہ شعور اور فکر جو ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ سمجھتی ہے کہ آج دانہ بن کے دبے گا تو کل سٹا بن کر کے اگے گا. میرے دوستو، یہ جو دوسرا مشاہدہ ہے اس کو آپ شعور کہہ سکتے ہیں. قرآن حکیم نے تو آپ نے سنا، حضور کی حدیث یاد آئی. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال اور اس ہدایت کی مثال جو میں لے کے آیا ہوں وہ باران رحمت کی سی ہے. وہ باران رحمت کی سی ہے. معنی یہ ہے کہ جیسے آسمان کا پانی زمین کے اندر ہریالی پیدا کرتا ہے، مصطفیٰ کی باتیں اور قرآن حکیم کی آیتیں انسانی دلوں کی کھیت میں کیریکٹر پیدا کرتے ہیں اور کردار پیدا کرتے ہیں، ایمان پیدا کرتے ہیں. سامعین ناظرین، قرآن حکیم کتاب مجید اور میرے حضور کی باتوں سے بڑھ کر کسی مذہب کے پاس کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں. کیا یہ صرف جذباتیت ہے، ایموشنلزم ہے؟ ہم پیشنس کے راہوار یا گھوڑے پر بیٹھ کر کے ہم دشت پیمائی کر رہے ہیں؟ نہیں. ورڈز ورتھ کے الفاظ مجھے بڑے برمحل یاد آئے. ورڈز ورتھ سے کسی نے کہا تھا کہ تم نیچر کے ساتھ کیوں محبت کرتے ہو؟ جنگلوں، بیابانوں، چشموں، جھرنوں، ندیوں اور آب جوں اور رات کی چاندنی اور دھنک رنگ، آپ ان کے ساتھ کیوں زیادہ پیار کرتے ہو؟ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو میں اس کے جواب کے لیے کہہ دوں کہ بہت عمدہ جواب دیا. وہ کہنے لگا کہ اس لیے کہ بیابانوں اور جنگلوں اور دریاؤں کے کناروں پر کوئی حاسد نہیں بستا ہے، کوئی بخیل بندہ نہیں بستا ہے، دشمنی نبھانے والا کوئی نہیں بستا ہے.
عداوتوں کے کانٹے بانٹنے والا کوئی نہیں بستا ہے. تو ورڈز ورتھ میرے زمانے میں ہوتا تو میں بھی اقبال کی طرح کہہ دیتا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. جناب صرف جنگلوں کے اندر اور شبنم کے قطروں کے اندر طہارت کے موتی نہیں ہیں. تم نے والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے. تم نے واللیل کی زلفوں کی خوشبو سونگی ہی نہیں. تم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی وار رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کا سبق یاد کر کے میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جس بندوق کی بیرل لمبی ہو اس کا کارتوس دور جاتا ہے. بیرل چھوٹی ہو تو بلٹ جناب اپنی منزل کھو جاتے ہیں. جتنا بندہ طاقتور ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوگا. میں سب اچھے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ رحمت عالم سے، میرے مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کوئی طاقت، اثر اور کردار والی شخصیت کوئی اور ہے تو اس کا پتہ مجھے بھی بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ کی غلامی کا کلادہ گلے میں ڈال لو. آل محبت، ناظرین، میں یہ بھی عرض کروں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس درد کو بھی چھیڑوں، یا اگر آپ درد سے مانوس نہیں ہیں تو میں خوشبو کی یہ ڈبیا بھی کھولوں اور تمہارے مشام ہستی کو معطر ہونے کا موقع دوں. وہ کیا، معاف کریے، جب رسول کریم علیہ السلام قرآن لے کر آئے، کتاب مجید لے کر آئے، تو عظمتوں کا پیمانہ کیا تھا؟ مجھے شرق، غرب اور کاف سے کاف تک جو لوگ بستے ہیں سوچ کے بتائیں، اب بھی کیا بڑائی اور عظمت کا پیمانہ وہی نہیں ہے؟ غلطی ہو گئی ہے قافلہ انسانیت سے. اس نے عظمت و فضیلت کی راہ کی پہچان پیدا نہیں کی ہے. آئیے پہلے قرآن سنو. کتاب مجید جب رسول کریم علیہ السلام نے دعوت دی تو قرآن مجید نے مشرکین کا ایک مقولہ نقل کیا، لولا انزل هذا القرآن، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کیا یہ جو قرآن نازل ہوا ہے ان دو دیہاتوں کے اندر قرآن کے نزول کے لیے کوئی بڑا آدمی نہیں ملا؟ I shall like to beg your attention. اب توجہ کریں کہ مشرکین نے کہا کہ کیا کوئی ان دو گاؤں کے اندر، پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو دو گاؤں ہیں یہ مکہ اور مدینہ نہیں ہے. بعض مفسرین نے لکھ دیا مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ نہیں ہے، مکہ اور طائف. مکہ اور طائف. تو مشرکین نے کہا کہ مکہ اور طائف کے اندر کیا کوئی بڑا دولت والا بندہ نہیں ملا کہ اللہ اس کے دل پر قرآن نازل کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیار بڑا ہونے کا دولت تھی، جو آج بھی دولت ہے.
آپ کہتے ہیں بگ گنز، بگ شاٹس، فلاں بندہ بگ گن ہے جی، بہت بڑی چیز ہے جی. بڑی چیز کیوں ہے جی؟ کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے جی، اس کے پاس ویلتھ زیادہ ہے جی، اس نے ثروت زیادہ اکٹھی کی ہوئی ہے جی، اس کا بینک بیلنس زیادہ ہے جی، اور اس نے یہ اور یہ اور یہ اور یہ اکٹھا کر رکھا ہے. مشرکین نے یہی کہا تھا کہ قرآن کسی دولت مند بڑے آدمی کے دل پر نازل ہو جاتا تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ جو کل بھول تھی مشرکین کو، آج دنیا کے اندر تمام اقوام ملتوں کو یہی بھول ہے کہ عظمت اور بڑائی جو ہے وہ دولت کے ساتھ. آپ کو ایک محبت بھرا تماشا بتاؤں. کمبائنڈ انڈیا جس وقت تھا تو جس آدمی کے پاس ₹1,00,000 ہوتا، علماء کرام، اس کو اجازت ہوتی کہ وہ اپنے گھر پر کمبائنڈ انڈیا کا جھنڈا لہرا سکتا تھا. وائی؟ آج بھی ملک کا جھنڈا کوئی شخص اپنی گاڑی پر نہیں لگا سکتا، لیکن گریٹ برٹن میں یہ قانون رہا، مجھے آج نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں، لیکن اس وقت تک ₹1,00,000 اگر کسی کے پاس ہوتا تو وہ گھر پر جھنڈا لہرا سکتا تھا. میرے دوستو، میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ ہم دولت شو کرنے کے لیے جھنڈے نہیں لہراتے. دروازے کھول دو، جھنڈا لگا دو اور اعلان کر دو جہاں کوئی بھوکا ہے محمد عربی نے دسترخوان بچھا دیا ہے. گرامی قدر سامعین، دولت کے بل بوتے پر بڑائی کے بت تراشنا اور عظمتوں کی صنم گری کرنا اور اس کی تجارت کرنا، معاف کریے، کسی مذہب کا پیغام نہیں ہو سکتا. مذہب تو بت توڑتا ہے، دین بت توڑتا ہے. لیکن میں احتیاط سے پوچھنے لگا ہوں، غور سے دیکھو، میں نام نہیں لیتا، کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن دنیا کے جتنے مذاہب کے معبد ہیں ان کے اندر غور سے دیکھو، کہیں بت ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے؟ بت ٹوٹے ہیں تو کعبہ کے اندر مصطفیٰ کے علی کے ہاتھوں سے ٹوٹے ہیں. اصنام شکستہ ہوئے، بت شکنی ہوئی. تو میں آپ کی خدمت سے عرض کروں گا کہ دولت بندے کو بڑا نہیں بناتی. بھول ہو گئی ہے انسان سے. یہ تو جسم سے خارج کی چیز ہے، یہ پارٹ اینڈ پارسل آف ہیومن لائف، انسانی زندگی کا حصہ نہیں ہے. جناب، دولت اکٹھی کرنے سے بندہ بڑا نہیں بنتا. اللہ کے جو دیے ہوئے اصول ہیں، دولت فرعون کے پاس تھی، اللہ نے بڑا موسیٰ کو بنا دیا. دولت نمرود کے پاس تھی، بڑا اللہ نے ابراہیم کو بنا دیا. اور بڑی بڑی تجارتیں، بگ امپورٹس اور ایکسپورٹس مشرکین مکہ کرتے تھے، لیکن رب کریم نے کہا میری محبوبیت کا تاج محمد عربی کے سر رکھا جاتا ہے. میرے دوستو، میں نے کہا کہ مذہب کی تاریخ میں عظمتیں بتوں کے چرنوں سے نہیں ملتی. اس کے لیے آپ کو اصولی مطالعہ کرنا ہوگا، اصولی اسٹڈی آپ کو کرنی ہوگی. اچھا، میں تھوڑا اور آگے، آپ محسوس کر رہے ہو میں کسی مذہب کا نام نہیں لے رہا، جان بوجھ کے نہیں لے رہا، لیکن میرے نام نہ لینے سے حقیقت تو نہیں بدل جاتی. میرے نام نہ لینے سے حقائق تو پردے میں نہیں چلے جاتے. مجھے بتائیے، کیا جس سرزمین کا میں رہنے والا ہوں، یہاں الجھی ہوئی پک ڈنڈیوں کی طرح
بھولے بٹکے لوگوں کے مذاہب یہ نہیں تھے کہ سب سے افضل وہ ہے جس کی ذات یہ اور یہ ہے، اس کے بعد افضل وہ ہے جو سپاہ گری کرتا ہے، اس کے بعد افضل وہ ہے، فضیلت مآب وہ ہے جو لکھتا پڑھتا ہے، اور بیچارے جو کاشتکار ہیں، دہقان ہیں، ان کو چوتھا نمبر دیا گیا اور کہا کہ یہ لوگ قلم سے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ مذہبی کتاب نہیں پڑھ سکتے، یہ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے، یہ اگر بڑی ذات کے آدمی کو ہاتھ لگا دیں گے تو ہاتھ لگا دینے سے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ جناب یہ میں عالمی مذاہب کی بات کرتا ہوں۔ میرے دوست، یہاں تو لوگ اپنی گاڑیوں کو نہیں ہاتھ لگانے دیتے، لیکن آؤ یہ میرے مصطفیٰ کریم تبوک کی راہوں میں ہیں، ایک کالی کلوٹی عورت جس کے چہرے پر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ میرے حضور سے سوال کرتی ہے، انت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضور نے کہا میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، میری بچی بیمار ہے، میں اس کو اٹھا کے آپ کی گودی میں ڈالوں گی، یہ ٹھیک ہوگی تو میں آپ کو جانے دوں گی۔ رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بچی یا اختلاف روایات پر بچے کو اٹھا کر اپنی گودی میں ڈال لیا، نہ اس کے میلے کپڑے دیکھے اور نہ اس کی رال نکلتی ہوئی دیکھی اور نہ اس کی سینٹ دیکھی کہ اس کی نوزی سے نکل رہی ہے۔ جناب یہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ تھے، وہ جانتے تھے جو لوگوں کو دلوں سے لگانا نہیں جانتا ہے وہ مذہب کو روحوں میں اتارنا نہیں جانتا ہے۔ عالی وقار، عالی جا ناظرین اور سامعین، کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی خارج کی چیز ہے؟ قرآن مجید نے اعلان کیا، یہ مذہب کا اعلان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لوگوں کے پیش کرنے کے انداز اپنے ہیں۔ میں میٹا فزکس کی بحث نہیں پیدا کرتا، میں جمالیاتی معنی صرف جانتا ہوں، میرا تعلق بھی خاندان رسالت سے ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے تو جو اپنے تھے، اپنے قبیلے کے تھے، اپنے پتر تھے، اپنے جگر کے ٹکڑے تھے، جن کو جنت کا شہزادہ بنایا تھا، ان کی تو منہ سے صدقے کی کھجوریں ہاتھ ڈال کر کے نکال دی تھیں، اور نکالنے کے بعد کہا تھا کہ النبی لا یرث ولا یورث، تم وراثتیں بھی بانٹو گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں بٹے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اس آسمان کے نیچے اگر کوئی بے لوث شخصیت ابری ہے تو اللہ نے اباری ہے، ان کا اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب میں عرض کر رہا تھا کہ ذات پات بڑا ہونے کا قرینہ نہیں ہے، اور میں بتاؤں تیسری خارج کی چیز کہ رنگ کے بنیاد پر مذاہب بنے کہ جس کا گورا رنگ ہے وہ یہ ہے، وہ ہے جس کا کالا رنگ ہے، جس کا کالا رنگ ہے وہ یہ اور وہ ہے۔ کس قدر خوفناک، بیانک، دلدوز، وحشتناک اور دہشتناک سرکمسٹانسز ہیں، ماحول ہے۔ میں اس کی طرف توجہ چاہوں گا کہ کالوں کے سکول الگ ہیں اور گوروں کے سکول الگ ہیں۔ میں ان ممالک کا نام لے سکتا ہوں لیکن لیتا نہیں۔ کالوں کا سکول اور ہے، گوروں کا سکول اور ہے۔ ہاں جناب، مجھے
ایک لیڈر کا، مغربی لیڈر کا ایک مقولہ یاد آیا. اس نے کہا تھا کہ ہم سورج کے بیٹے ہیں، ہم سورج کے بیٹے ہیں. We are sons of sun. ہم سورج کے بیٹے. سمجھے نہیں؟ آپ کے یہاں بھی ہے. یہ فرزند لاہور ہے، یہ فرزند کراچی ہے، یہ فرزند ایبٹ آباد ہے، یہ فرزند پنڈی ہے. جن کے نزدیک پنڈی افضل ہوتی ہے، کراچی افضل ہوتا ہے، وہ منسوب ادھر کرتے ہیں، اور جن کے نزدیک کردار افضل ہوتا ہے وہ کردار کی طرف افضل کرتے ہیں. کیریکٹر اور کردار کی یافت کرنی پڑے گی اور سراغ لگانا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں یہ تمیزیں مٹا دی گئیں، رنگ و بو کی، اور کہا کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. اسلام دین مبین نے یہ تمیزیں ختم کی. غور سے منظر دیکھو، میں منظر آپ کے سامنے لاؤں گا. فتح مکہ ہوئی، بت پاش ہوئے، علی نے عرش کا پایا چھونے کا حلقہ قائم کیا. انتظار کرنے لگے، آج اذان گونجنے لگی ہے. یا رسول اللہ، کیا وادی قدیت کے کسی چٹا رنگ رکھنے والے قبیلے کے آدمی کو آپ حکم دیں گے؟ میرے دوست، یا بنو عدی کا کوئی آدمی گورا رنگ رکھنے والا، اس کو حکم دیں گے؟ یا سیدنا ہاشمی قبیلہ کوئی کم قبیلہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے کسی حکم، کسی دوست اور بندے کو اور غلام کو کہیں گے کہ آپ اذان دو؟ نہیں، حضور نے کہا بلال کہاں ہے؟ کعبے کی چھت پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے. اے شرق، غرب اور مشرق مغرب میں زندگی گزارنے والوں، ذرا یہ منظر غور سے دیکھنا. تمہارے ہاں تو کالج اور یونیورسٹیز میں گوروں کی فیکلٹیز ہو رہے ہیں اور کالوں کی فیکلٹیز آ رہے ہیں. اور مزیدار بات بتاؤں، پھر جو مغرب کے گورے ہیں، ہندوستان کے گورا رنگ رکھنے والے بھی ان کے برابر نہیں ہیں. کہتے ہیں گورے دونوں ہیں، لیکن ایک انڈیا کا گورا ہے اور ایک ہمارا گورا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ اکبر کی صدا لگا کے بلال دنیا پر یہ ثابت کر دو کہ یہ تمیزیں اگر عملاً کسی نے ختم کی ہیں تو وہ آمنہ کے لخت جگر محمد عربی نے ختم کی ہیں. میرے دوستو، مزے کی بات یہ ہے کہ کالا رنگ بھی اور چٹا رنگ کسی کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں. کالا رنگ بنانا، چٹا رنگ بنانا کسی کے اپنے بس میں ہے ہی نہیں. اگر ایک بندہ کالی ماں، میرے رحمت عالم علیہ السلام کم ناراض ہوئے ہیں کسی سے، لیکن جب ناراض ہوئے تو بہت ناراض ہوئے. ایک دفعہ ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا تھا کہ یابن ام سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. تو حضور نے کہا تھا کہ ابو ذر، کیا آپ کے اندر ابھی تک جہالت ہے؟ ابھی تک آپ نے کالی ماں کہہ کر کے یہ کہا کہ یابن ام سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہلیز پر گئے اور اپنے گوری گال آپ نے ان کی دہلیز پر رکھ دی اور کہا مجھ سے میرے حبیب ناراض ہو گیا. بلال، اپنا کالا قدم اس گورے چہرے پر رکھ دو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ جو مذہب، جو دین، جو اسکول آف تھاٹ اور جو انداز فکر اور جو طرز فکر اور جو طرز شعور رحمت عالم علیہ السلام نے دیا، جناب کسی کے پاس مثال ہے تو وہ لے کے آئے، نہیں ہے تو
میرے خیال میں لوگوں کو تقسیم کرنا، لوگوں کے لیے زحمت اور کلفت پیدا کرنا، یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ انسانیت اور آدمیت کی خدمت یہ ہے، خدمت یہ ہے کہ ان کو دعوت دے کر حضور کے قدموں میں بٹھایا جائے۔ میں ایک جدید سائنس کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی اس لیے کرنا چاہیے کہ بات وہی صحیح ہوتی ہے جو وقت پر ہو۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ سکندر اعظم جب تقریر کرتے تھے تو ایک کہانی سناتے تھے۔ انہوں نے دریا کے کنارے جناب ساز بجایا، لیکن کوئی مچھلی باہر نہ آئی، تو انہوں نے کہا جال پھینکو اور مچھلیاں پکڑو۔ جب مچھلیاں پکڑ لی گئیں تو وہ تڑپنے لگیں، تو سکندر اعظم نے کہا اب تم رقص کرتی ہو لیکن میرا ساز تو بجھ گیا ہے، میرا ساز تو ختم ہو گیا ہے۔ جب میں ساز بجا رہا تھا تم نے رقص نہیں کیا، جب میرا ساز بند ہوا اب تم نے رقص کرنا شروع کیا۔ تو جو بے وقت کے ساز بجاتے ہیں انہیں مچھلیوں کی طرح تڑپنا پڑتا ہے۔ میں عالم اسلام کہ مسلمانوں کی سماتوں پر دستک دوں گا کہ ابھی وقت ہے شعور کو بیدار کر لیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اور ان کے جبہ کرم اور رحمت کے بغیر تمہیں کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ میں یہ لفظ کہتے ہوئے یہ بھی آپ کو یاد کراؤں گا کہ کہتے ہیں کہ یہ جس وقت زمین بنائی ہے تو یہ آگ کا گولا تھا، آگ کا گولا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانی بارشیں برسائیں اور آسمانی عوامل سے اس میں مٹی پیدا ہوئی۔ وہ مٹی کاشت کے قابل نہ تھی۔ میں انسائکلوپیڈیا آف سائنس کے ایک مؤلف کا کال پڑھ رہا تھا، اس نے کہا کہ نائٹروجن جو ہے وہ پھر زمین پر پھینکی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ نائٹروجن جس وقت پھینکی گئی تو رویدگی پیدا ہو گئی، تو اس کے اندر جو جلن پن ہے وہ ختم ہو گیا اور اس کے اندر ٹھنڈی جنت کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ تم سمجھے نہیں۔ میں آخری لفظ یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم اور ہم اپنے کرتوتوں سے زمین کو پھر آگ کا گولا بنا چکے ہیں۔ حضور نے کہا جو میں لے کے آیا ہوں اس کی مثل باران رحمت ہے، جس سے وہ آگ کا گولا جناب مٹی پیدا کرے گا، اس مٹی کے اندر نائٹروجن کے بجائے حضور پھونک ماریں گے تو پھر تمہیں ابو تراب نظر آنے لگ جائے گا، پھر کردار نظر آئیں گے، پھر کیریکٹر نظر آئیں گے۔ یہ لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، مولا علی کا ایک مقولہ پیش کر کے باتوں کو سمیٹوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے مجھے سکھائے الف باب من العلم، علوم کے 1000 ابواب حضور نے مجھے خود سکھائے۔ واستنبطت من کل باب الف باب، یاد رکھو پھر میں نے ہر دروازے سے پھر 1000 دروازہ استنباط کر کے نکال لیا۔ جناب لاکھوں علوم معارف کے دریچے رحمت عالم علیہ السلام کی نسبت سے ہم کھول سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں بدقسمتی سے ہمارے راستوں میں گریس ڈال دی گئی ہے تاکہ مسلمان پھسلیں، بٹکیں۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ دلکش منظر بھولتا نہیں، جب میرے پیر و مرشد پہلی دفعہ گاؤں میں آئے
تو میں گرا تو ان کے پاؤں میں چلا گیا. تو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بچے گرے اور بہت اچھی جگہ گرے ہو، آؤ اگر کوئی ہمیں پھسلانا بھی چاہتا ہے تو ہم پھسل کے سیدھے حضور کے قدم میں پہنچ جائیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں. انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلے پیر کو بھی میں معروضات عرض کروں گا. مجھے امید ہے کہ آپ بر وقت تشریف لائیں گے. ابھی تو طرز فکر ہی کو نہیں چھوا، طرز عمل کی بات کی ہے. اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کی خاطر اس دنیا میں مبعوث کیا تھا، یا اللہ پوری انسانیت کو ان مقاصد کی روشنی سے قریب فرما دے. اے اللہ حسد کے اور بغض کے اور انسان دشمنی کے اور اسلام دشمنی کے جو کانٹے بکھیر کر کے دنیا کو صحرا بنا دیا گیا ہے، یا اللہ فاطمہ الزہرا کے بابا کے صدقے اس صحرا کو چمن بنا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین. آمین آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی طرح تشریف رکھیں.